السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بروز جمعہ 5 دسمبر کو ویوان دل نورانی مسجد میں تربیتی قیام رکھا گیا تھا، جس میں نماز کے فرائض اور مکمل نماز کا طریقہ لوگوں کو بتایا گیا، یاد کرایا گیا۔ آپ ویڈیو کو دیکھیے۔ سب سے پہلے ہمارے حافظ احمد رضا صاحب نے نماز کے مکمل فرائض بتائے اور پھر اس کے بعد اس پر مکمل تبصرہ کیا۔ آپ لوگ بغور سماعت فرمائیے، ویڈیو کو دیکھیے۔ تکبیر تحریمہ یہ پہلا فرض ہے، اس کے بعد دوسرا فرض یہ ہے قرات کرنا، قیام کرنا، اس کے بعد تیسرا فرض ہے قرات کرنا، اس کے بعد چوتھا نماز کا جو فرض ہے رکوع کرنا، رکوع میں بھی بالکل پوری طریقے سے پیر سیدھی ہونی چاہیے، ہے نا، پھر سجدہ کرنا، اس کے بعد قاعدہ اخیرہ یہ چھٹا، اور رکوع میں 3 مرتبہ پڑھنا سبحان ربی العظیم۔ ساتواں فرض تھا خروج بسمعہ، یعنی لفظ سلام در آخر نماز، یعنی نماز کے آخر میں لفظ السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہنا، ہے نا۔ تو یہ نماز کے کتنے فرائض ہیں؟ 7 فرائض ہیں، یاد رکھنا ہے آپ کو، ہے نا۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ نماز کے فرائض بتانے کے بعد حضرت حافظ احمد رضا صاحب نے ہر فرض کو مکمل تفصیلی انداز میں لوگوں کو سمجھایا کہ تکبیر تحریمہ کیا ہے، قیام کیا ہے، قرات کیا ہے، کتنی ہونی چاہیے، رکوع سجود کیسے ہونے چاہیے، قاعدہ آخرہ کیا ہے، قاعدہ اولیٰ کیا ہے، خروج بسمعہ کسے کہا جاتا ہے، یہ تمام چیزیں حضرت نے مکمل تفصیلی گفتگو کی۔ اس کے بعد ہمارے حافظ و قاری معین رضا سلطانی صاحب قبلہ نے اپنے انداز میں لوگوں کو نماز کا مکمل طریقہ کہ نماز کی نیت کیسے کریں گے، پھر نماز میں کیا پڑھیں گے، کیا پڑھنا سنت ہے، کیا پڑھنا فرض ہے، کیا پڑھنا واجب ہے، تمام مکمل تفصیلی گفتگو کی آپ سماعت کیجئے۔ یہ 7 باتیں نماز میں فرض ہیں۔ اب ہم نماز کے لیے کھڑے ہوئے، ہے نا، تو شرائط کو بھی دیکھنا ہے اور فرائضوں کو بھی دیکھنا ہے۔ شرائط میں کیا ہے کہ طہارت، یعنی جسم کا بھی پاک ہونا، لباس کا بھی پاک ہونا، جس جگہ نماز پڑھ رہے اس کا بھی پاک ہونا، یہ پہلی شرط، اس کو دیکھیں گے۔ دوسری شرط کہ لباس کا پاک، طہارت ستر عورت، یعنی ہمارا جو ستر ہے وہ صحیح طرح سے چھپا ہوا ہے یا نہیں، اس کو بھی دیکھنا ہے۔ پھر تیسرا کہ ہمارا جو رخ ہے وہ کعبے کی سمت ہے یعنی اس کو بھی دیکھنا ہے۔ پھر وقت دیکھنا ہے کہ ہم کون سی نماز پڑھ رہے ہیں، اس کا بھی خیال ہونا ضروری ہے۔ پھر نیت کریں گے، نیت بھی ضروری ہے۔ اب ہم جو نماز پڑھ رہے ہیں اس کی نیت کر رہے ہیں، مثال کے طور پہ فجر کی 2 رکعت فرض، اس کی ہم نے نیت کر لی ہے۔ اب ہم تکبیر تحریمہ کریں گے۔ اب تکبیر تحریمہ کرنے کے لیے ہم کو دونوں ہاتھ اٹھانا ہے، اور یہ ہاتھ اٹھانا یہ سنت ہے۔ کیا ہے؟ ہاتھ اٹھانا سنت ہے اور ہاتھ کو باندھنا بھی سنت ہے، مگر جو تکبیر تحریمہ یعنی اللہ اکبر یہ کہنا فرض ہے، تو اس پر زیادہ توجہ ہو۔ یعنی جب ہم نماز شروع کریں گے، ہاتھ تو اٹھا لیے، سنت ادا ہو گیا، نیت کر لیے، تکبیر وہ شرط ادا ہوگی، اب ہاتھ اٹھا لیے، سنت ادا ہوگا، مگر جب ہم تکبیر تحریمہ باندھیں گے تو اللہ اکبر یہ جو جملے ہیں، یہ جو لفظ ہے، یہ صحیح طرح سے ادا ہونا چاہیے۔ مقتدی کو بھی کہنا ضروری ہے، مقتدی کو بھی، جیسے امام کے پیچھے ہے تو امام کے بعد اس کو کہنا ہے، مگر کہنا اس کے اوپر بھی فرض ہے نا۔ اب اور اتنی آواز سے کہ وہ خود سن سکے، بازو والا نہیں، صرف ہم خود سن سکے، اتنی آواز سے کہنا ہے۔ اب اللہ اکبر، بہت سے لوگ اللہ اکبر کو کبھی اللہ اکبر اس کے الفاظ کو بدل دیتے، تو وہ بھی بتا دیجئے کہ نماز شروع ہی نہیں ہوگی۔ جیسے اللہ اکبر یہ صحیح جملہ ہے۔ اب اللہ اگر پڑھیں گے تو الف پر کھڑا زبر آ گیا تو وہ بھی غلط ہو جائے گا، اس میں بھی نماز شروع نہیں ہوگی۔ اور اللہ اکبر باخری میں با کو کھینچ دیتے بار، تو ایسا کرنے سے بھی وہ لفظ صحیح ادا نہیں ہوگا، معنی بدل جائے گا اور تکبیر تحریمہ ادا نہیں ہوگی، اس صورت میں نماز شروع ہی نہیں ہوگی۔ یعنی حاصل کلام یہ ہے کہ نماز شروع کرنے کے لیے تکبیر تحریمہ کو بہت احتیاط کے ساتھ کہنا ہے، تاکہ لفظ بھی صحیح سے ادا ہو اور اتنی آواز سے ادا ہو کہ ہم خود سن لیں، یہ فرض ہے۔ یعنی اب نیت کر لیے اللہ اکبر، اب جو ہاتھ ہمارے ہیں، ہاتھ ہمارے نا، تو یہ ہاتھ اٹھانا سنت ہے اور اس کو ہاتھ کو باندھنا یہ بھی سنت ہے، مگر جو تکبیر تحریمہ یعنی اللہ اکبر یہ کہنا فرض ہے، تو اس پر زیادہ غور کیا جائے۔ اب ہاتھ اٹھا لیے، قبلے کی سمت ہاتھ کر لیے، اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھ کو ناف کے نیچے باندھ لیے،
ہاتھ اٹھانا بھی سنت، ہاتھ باندھنا بھی سنت، تکبیر تحریمہ کہنا فرض. اب فرض ادا ہو گیا تو سنتیں ادا ہوگی. اب ہم نماز میں پہلے پڑھیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ پڑھنا سنت. اس کے بعد پڑھیں گے ثنا. اب نماز میں اکثر لوگ ایسا ہوتا ہے کہ ثنا سبحان کا اللہم ایسا پڑھتے ہیں، تو ثنا اس کا نام ہے نا. ثنا کیا ہے اس کا؟ جیسے سورہ فاتحہ، سورہ کوثر، سورہ ناز، سورتوں کے نام ہے تو نام نہیں پڑھا جاتا، سورت پڑھی جاتی. اکثر لوگ اس میں غلطی کرتے، ثنا سبحان کا شروع کرتے، ثنا نہیں بولنا ہے، صرف سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک، یہ پڑھنا بھی سنت ہے نا. ماشاء اللہ سبحان اللہ. حضرت نے بھی یہاں تک بتایا. اب اس کے آگے کہ ثنا ہوگی، اس کے بعد الحمد شریف، پھر کیا پڑھا جائے گا، پھر کیا سنت ہے، کیا واجب ہے، کیا فرض ہے، قرأت کتنی ہوگی، یہ مکمل تفسیر انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ لوگ سماعت کریں گے، اگلی ویڈیو میں آپ لوگ دیکھیں گے. تب تک کے لیے اگر آپ کو نماز سیکھنے کی چاہت ہے، علم دین سیکھنے کی چاہت ہے، علم سے آراستہ و پیراستہ ہونے کا جذبہ ہے، تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں. اگلی ویڈیو انشاءاللہ چل آپ لوگوں کے سامنے ہوں گی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.